بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صدر آصف علی زرداری صاحب اور انتہائی قابل احترام سیاسی و مذہبی زعماء، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج اپنی طرف سے اور جناب صدر کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس درخواست کو منظور کیا اور آج یہاں پر سب پورے پاکستان سے یہاں پر یہ تمام زعماء کا اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی پاکستان کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہوا، چاہے وہ اندرونی یا بیرونی، تو پوری سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹھی ہوئی اور یک زبان کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ ٹھوس تجاویز پیش کیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا. آج کا دن بھی اس کی ایک روشن مثال ہے. جناب صدر، میں آج یہاں پر جو بہت اہم تقاریر ہوئی ہیں، جس میں جذبات بھی شامل تھے، جس میں فکر بھی شامل ہے اور عقل و دانش بھی شامل ہے، میں نے ان تمام تقاریر کو اور تجاویز کو بڑے غور سے سنا. جناب، آپ نے خود اس کا آغاز کیا، پھر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بہت ٹھوس باتیں کیں. جناب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بڑی مدلل باتیں کیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پرجوش تقریر کی، اور ساتھ فردن سب نے اس میں حصہ ڈالا، جن کا میں نام نہیں لے سکا، میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماعی سوچ اور یہ فکر میرے لیے بہت، اور ہم سب کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. یہاں پر کچھ بہت عام باتوں کا ذکر کیا گیا. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جو کردار عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہمیں جو حضرت قائد اعظم نے جو فرمایا تھا، یا 1940 میں قرارداد پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھیں، اس حوالے سے ہمیں دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میز کے اوپر قطعاً کوئی اختلاف نہیں، اور آج جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے، اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے انٹرم گورنمنٹ تھی یا آج یہ مخلوط حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی اس بدترین ظلم و ستم اور ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا،
اور مظلوم معصوم فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، شہروں کے شہر بھسم ہو گئے، اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تصویر نہیں ہے۔ وہاں پر بھی کشمیر کی وادی میں دن رات معصوم کشمیریوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ کشمیر کی وادی اس سے سرخ ہو چکی ہے۔ یہ مظالم، یہ بربریت میں سمجھتا ہوں، اور یہاں پر بالکل ٹھیک کہا کہ جب بات آتی ہے ناردن آئرلینڈ کی، جب بات آتی ہے سوڈان کو تقسیم کرنے کی، اور جب بات آتی ہے ایسٹ تیمور کی، تو پھر کس طرح عالمی طاقتیں تمام حربے استعمال کر کے ان معاملات کو طے کراتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون خدا نخواستہ ان کے خون سے کچھ سستا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو جو 42,000 جو شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کچھ نہیں تو جو یتیم بچے بلبلا پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، میرے والد بھی داغ مفارقت دے گئے، میرے بہن بھائی بھی یہاں پر موجود نہیں، اور میں اکیلا اس دنیا میں، یا اکیلی اس دنیا میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا؟ کیا ان کی یہ آو بکا، ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو واقعات، دلخراش واقعات جو کہ پوری دنیا کے سامنے دن رات ٹیلی ویژنز اور اخبارات سامنے لے کے آ رہے ہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی۔ یہ بات اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے، اس کو ہم ضرور یہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے خود کہا کہ بطور وزیر اعظم پاکستان کے جو یہاں کی اس ہاؤس میں جو کنسنسس ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ بات دنیا کے آگے لانی چاہیے، میں اس سے متفق ہوں، لیکن سب سے پہلے آج ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانا وہ ہمارا فرض اولی ہے، اور اس کے لیے ہمیں OIC کا ایک پلیٹ فارم ہے، بالکل یہاں پر درست کہا گیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف بڑی اچھے انداز میں نشاندہی کی ہے کہ ہم آگے۔ ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اس کے اوپر بھرپور قوت کے ساتھ بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس بیٹھک کے نتیجے میں جو قرارداد ہم منظور کریں گے، جو آپ منظور کریں گے، اس کے علاوہ آج ہی ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹس جو کہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ جو کہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، جو کہ اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں، ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے اہم دارالخلافوں میں، جہاں پر جا کے وہ نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھرپور پیغام پہنچائیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے، اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ کبھی فراموش نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فی الفور اقدامات اٹھائیں گے۔ آستانہ میں نے اسی حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، وہاں پر جو پاکستان کے عوام کی جو عکاسی تھی، میں نے اس کے لیے اپنی حقیر کاوشیں کیں، اور پھر اقوام متحدہ میں جو کچھ میں حقیر خطاکار کہہ سکا وہ میں نے پاکستان کے عوام کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی جو دل کی ان کی جو تصویر ہے اس کی میں نے عکاسی کی وہاں پہ، اور وہاں پر جو ہم نے جو واک آؤٹ کیا جب
नेतन्याहू तकरीर करने आ रहा था, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुझे बताया गया कि वज़ीर आज़म आप जिस रूम में आप बैठेंगे वहाँ पर शायद नेतन्याहू आएँ, और क्योंकि उसके बाद उनकी तकरीर है। तो मैंने दिमाग को थोड़ा सा मैंने अरगरेज़ी की कि इस तरफ से रास्ता है, मैं अपना मुंह इस तरफ कर लूँ, इस तरफ बैठ जाऊँ ताकि वो पीछे से आएँ और मुझे ना देख पाएँ। अगर देखेंगे फिर तो गुज़र जाएंगे, जब गुज़रेंगे तो मैं एक तरफ बाहर निकल आऊँगा ताकि मुझे उनसे हाथ मिलाने का वास्ता ना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि वास्ता नहीं पड़ा, मगर जो ही वो आए हमारा पूरा वक्त हम वॉकआउट कर गए। मैं समझता हूँ कि ये बातें, ये कोई बताने की बातें नहीं हैं, ये दिल की अथाह गहराइयों से ये बातें हैं। और यहाँ पर कुछ और बड़े मोहतरम ज़ुलमा ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया, उनको पूरा हक़ पहुँचता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज सबसे पहले जंग बंदी जो है वो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उसके लिए हमें आज यहाँ से पूरे शद्दोमत से आवाज़ उठानी चाहिए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहे OIC या सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस, उसके जो भी दरवाज़े हैं उनको हम खटखटाएँ अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत से, अपने इस्लामी ममालिक के साथ मिलाकर, ताकि हमारी आवाज़ को सुना जाए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। जनाब अमीर जमात इस्लामी ने बहुत अच्छे अंदाज में बहुत खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि और इसके अलावा दूसरे यहाँ पर ज़ुलमा ने भी, लेकिन ये बात कि हमें IMF की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अगर IMF के उस प्रोग्राम की फ़िक्र तो होनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी, फ़िक्र तो होनी चाहिए बतौर एक वज़ीर आज़म के, लेकिन बतौर एक मुसलमान, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक इंसान, हमें पर अपने फ़ैसले करने में भी फिर जुर्रत से काम लेना चाहिए। मुझे इस बात का यकीनन कंसर्न था कि अगर मेरी ये जो तकरीर है जो होगी तो IMF में खलबली मचेगी और दूसरे ऐवानों में खलबली मचेगी। अगर मचती है तो मचे, अगर उसके नतीजे में हमें कोई सज़ा वो देते हैं तो दें, हम उसको पूरी तरह उसका मुकाबला करेंगे, फेस करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो जज्बात जो मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के, उसकी भी पूरी जो खिदमत हो सकती है मैंने अपने ताईं की, और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि IMF का प्रोग्राम भी मंजूर हुआ। हमें इस दुनिया में रहना है, मुसलमानों का, मुस्लिम कौमों का मौक़िफ़ हमें बयान करना है पूरी क़ुव्वत के साथ और पूरी यकसुई के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ भी। मुल्क को भी हमें आगे लेके जाना है, गुर्बत और बेरोज़गारी का भी ख़ात्मा करना है, तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, तभी उसमें क़ुव्वत पैदा होगी, तभी वो लोग जो हमारी आवाज़ को अपना कोई ध्यान नहीं देते उनको ध्यान करने के लिए हम कायल करेंगे। उसके लिए हमें अपनी कौम को बनाना है और मिलकर बनाना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आखिर में 2-3 बातें जो यहाँ पर की गई मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि हमने अभी तक का जो इमदादी सामान है वो पहुँचाने में हमने अपना पूरा जो भी हम कर सकते हैं हमने किया, मगर उसमें मज़ीद बेपनाह उसमें मज़ीद इजाफ़े की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह उसमें हम अपना पूरा हिस्सा माजी की तरह डालेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन ने इसमें बड़ा काम किया है, मैं उनको भरपूर तौर पर इसकी सताइश पेश करना चाहता हूँ। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, मुझसे वहाँ पर जो सदर हैं महमूद अब्बास साहब से मुलाकात हुई, बड़ी गर्मजोशी से मिले और उन्होंने ये मुझे बरमला कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने और आपकी हुकूमत ने मिलकर हमारे लिए भरपूर आवाज़ उठाई है, उसके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मैं समझता हूँ कि उससे यकीनन हमारा हौसला बढ़ा, लेकिन अमली मैदान में हमें आगे बहुत कुछ करना है। उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो यतीम हो गए हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उनके लिए हमें यहाँ पर मेडिकल तालीम में ख़ास तौर पर
اس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے. کئی سو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہاں پر بلا رہے ہیں اور یہاں پر بڑی اچھی تجویز پیش کی شاید ایک اسپیکر نے کہ پاکستان میں سرکاری یونیورسٹیاں پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں مزید ان میں داخلے کا انتظام کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شاندار تجویز ہے. میں نے اس کو نوٹ کیا انشاءاللہ اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور کام کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے بہت ایک شاندار ایک کانفرنس ہوئی جس میں بھرپور قومی یکجہتی کا یہاں پر ثبوت پوری دنیا کو ملا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے. اب اس کانفرنس کے نتیجے میں ہمیں جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر زرداری صاحب کے ساتھ مل کر اور باقی زعماء کے ساتھ مل کر ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ خون ریزی بند کرانے میں ہماری بھرپور مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی دلوائے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خون ریزی وہاں پر بند ہو اور سیز فائر اس وقت کی اپنا سب سے اہم ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر اور دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کر اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کاوشوں کو اپنی کمال مہربانی سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید موقع دے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں. آپ سب کا بہت شکریہ.